اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ رمضان معرف قرآن میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ ہر روز ہم آپ کے ساتھ ایک نئے موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اسلام میں رواداری اور روزے کے موضوع کے اوپر۔ یہ انتہائی اہم موضوع ہے۔ اس موضوع کے اندر ہم سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پہلے تو رواداری کا بنیادی کانسیپٹ کیا ہے اسلام کے اندر، اور کیا آج کے دور کے اندر ہم رواداری جیسے اہم پہلو کے اوپر عمل پیرا ہیں یا نہیں۔ اس کے اوپر آج کے پروگرام کے اندر بات کریں گے، اور روزہ کیسے ہماری مدد کرتا ہے رواداری کی جانب گامزن ہونے کے لیے۔ میرے ساتھ جو مہمان شخصیات تشریف رکھتے ہیں، جناب مفتی سید عاشق حسین صاحب۔ سر، آپ چیئرمین ہیں کل مسالک علماء مشائخ بورڈ کے۔ سر بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر سید محمود غزنوی صاحب۔ آپ چیئرمین ہیں قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی کے۔ سر آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے۔ میں مفتی صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا، اور اسلام میں رواداری اور روزہ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم روزے کے ساتھ اس کو کنیکٹ کریں، پہلے ہم اسلام میں جو رواداری کا مین کانسیپٹ ہے اس کو سمجھنا چاہوں گا میں اپنے ناظرین کے لیے، پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہر پروگرام کی ابتدا کی طرح آج بھی میں یقیناً اس خوبصورت عنوان کے انتخاب کرنے پر سچ ٹی وی کی تمام انتظامیہ کا، بالخصوص اس کے آنر آغا صاحب کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، اسلام دراصل کائنات کا وہ خوبصورت مذہب ہے جو سب سے زیادہ رواداری پر زور دیتا ہے، اور اس کی رواداری کی تعلیم کو اگر علامہ پروفیسر سید محمود غزنوی صاحب ہم قرآن سے ڈھونڈنے نکلیں تو ارسلان صاحب قرآن کہتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ جب تم شدید غصے کے شکار ہو جاؤ جس میں تم دوسرے کے لیے اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہو، تو میرا رب کہہ رہا ہے کہ اپنے غصے کو پی جاؤ۔ اور پھر تحمل، برداشت کا نام ہی رواداری ہے، اور رواداری میں دوسرے کا رکھ رکھاؤ کا احترام کرنا معاشرے میں ایک ایگزامپل بھی ہے، ایک استعارہ بھی ہے کہ جی پروفیسر محمود غزنوی صاحب بڑے روادار آدمی ہیں، جی وہ بڑے رکھ رکھاؤ والے بندے ہیں۔ تو قرآن اگلے جملے میں کہہ رہا ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور اگر کوئی بندہ غلطی کر لیتا ہے اور تمہیں اختیار ہے اس کو اس کی غلطی کی سزا دینے کا، تو پھر اپنے اندر ایک کنٹرول، ایک برداشت، ایک تحمل اختیار کرو۔ اسی کا نام رواداری ہے۔ تم زمین پر اللہ کی مخلوق کے ساتھ رواداری کا برتاؤ کرو گے تو عرش والا خدا یعنی مختصراً جو میں یہ سمجھاؤں آپ سے کہ دوسرے کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا اور عزت کا احساس کرنا، خیال کرنا، یہ رواداری ہے۔ بالکل، میں جناب چونکہ اس قرآن کی آیت کا اگلا جملہ اگر ناظرین کی نظر نہ کروں گا تو شاید یقیناً بات ادھوری رہے گی۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ جب تم دوسروں کی عزت نفس کا خیال کرتے ہو، جب دوسروں کا تم میں احساس پیدا ہو جاتا ہے، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا اور ان کو برداشت کرنا تم اپنا وتیرہ حیات بنا لیتے ہو، تو پھر رب کہتا ہے واللہ یحب المحسنین۔ قسم ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی ربوبیت و الوہیت کی، یہی وہ محسنین ہیں میرے بندوں کے جن سے میں پیار کرتا ہوں۔ تو رواداری ایک ایسا عمل ہے جو کہ قومی امن کمیٹی کا چارٹر ہے، جو کہ اس کا منشور ہے کہ رواداری کو عام کرو، اور وہ ہے دوسروں کو برداشت کرنا تحمل سے۔ اور اس میں مفتی صاحب دوسروں کو برداشت کرنا ہے کسی مذہب کی تقسیم سے بالا تر ہو، کسی مسلک کی تقسیم سے بالا تر ہو کر ایک انسان ہونے کی بنیاد کے اوپر دوسرے کو برداشت کرنا ہے۔ یہ سب سے میں اس میں چاہوں گا کہ سید محمود غزنوی صاحب سے جو ہے پروفیسر سید محمود غزنوی صاحب آپ اس میں اپنا انپوٹ دیں کہ اسلام میں رواداری کا جو مین کانسیپٹ ہے اس کی تشریح تو علامہ مفتی صاحب نے کر دی، لیکن آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ اس کی پریکٹیکل شیپ میں کام کر رہے ہیں، باقاعدہ بین المذاہب ہم آہنگی کے آپ چیئرمین ہیں، تو کائنڈلی اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا کہ اس کی پریکٹیکل شیپ کو کس طرح سے آگے لے کے چلا جا رہا ہے آج کے دور میں۔ پہلے تو میں سچ ٹی وی کو مبارکباد پیش کروں گا کہ جہاں خبر رسانی میں وہ بہت ماشاءاللہ اپنا ایک مقام بنا چکے ہیں، وہیں جو ان کے دینی پروگرام اور خصوصاً آپ کا جو پروگرام ہے
وہ بہت ہی اچھے موضوعات کے ساتھ اور بہت اچھے انتخاب کے ساتھ ہوتے ہیں. شخصیات کا انتخاب بھی بہت اچھا کیا جاتا ہے, موضوعات کا انتخاب بھی بہت اچھا کیا جاتا ہے. بہت شکریہ. آج روزے کی نسبت سے جو رواداری پر بات ہو رہی ہے, تو رواداری ایک ایسا لفظ ہے, لفظوں کے بعض الفاظ کے معنی ہوتے ہیں جامد, وہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, مطلب اس کا وہی معنی ہوتا ہے, مطلب جب آپ کاغذ مراد لیتے ہیں تو کاغذ ہے. لیکن کچھ لفظ ہوتے ہیں وہ اپنے اندر معنویت کا سمندر رکھتے ہیں. تو رواداری کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ رواداری کا کوئی ایک مترادف میں پیش نہیں کر سکتا, بلکہ اس کو یہ ایک نظریہ ہے, یہ ایک سوچ ہے, یہ ایک خیال ہے, یہ ایک پوری یونیورسٹی ہے رواداری. آپ اس میں دیکھیں کہ رواداری کا معنی اگر میں کوزے کو سمندر میں بند کرنے کی کوشش کروں تو یہ ہے کہ ایک دو دوسروں کے منفی یا مثبت رویوں کے باوجود اگر ان سے آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ان سے اچھا سلوک نہیں کرنا چاہیے, پھر بھی آپ ان سے اچھا رویہ, اچھا سلوک, خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں, تو یہ رواداری ہے. تحمل اور برداشت میں تو یہ ہے کہ صرف آپ نے اس کو, ان کے ایکٹ کو, ان کے بیہیویئر کو دیکھا اور آپ نے اس کو ریئیکٹ نہیں کیا. لیکن رواداری میں آپ باقاعدہ ریئیکٹ کرتے ہیں اور اچھا ریئیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, جیسے جو گلاب, آپ نے دوسرے کی کڑوی کسیلی باتوں کو سننا ہے, برداشت کرنا ہے, اور اس کے اوپر جو آپ کا رد عمل ہوگا وہ مثبت ہونا چاہیے, منفی نہیں ہونا چاہیے. یہ بنیادی نقطہ ہے رواداری کا. جی. اور اس میں جب ہم دین اسلام کی روشنی کے اندر اس کو دیکھیں, سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام پیش کیا اور نبوت کا اعلان کیا, تو آپ کے اپنے گھر والوں نے سب سے پہلے آپ کے اوپر پتھر مارے اور آپ کی نفی کی. اس وقت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے برداشت کیا, اور پھر جس طرح سے پروفیسر صاحب نے اشارہ کیا کہ اس کا ریئیکشن جو ہے وہ پازیٹیو ہونا چاہیے, نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے, تو حضور کی ذات سے رواداری کی مثالیں جو ہیں وہ پیش کریں. ارسلان صاحب, آپ اپنے ناظرین کے لیے, علماء کو ماشاءاللہ عقدہ کشائی کے لیے بڑے اچھے کوسچن دیتے ہیں, اور آپ نے دعوت العشیرہ کی بات کی ہے. تو قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اے محبوب اپنے گھر والوں کو, اپنے قربا کو اکٹھا کیجئے اور سب سے پہلے ان کو پیغام دیجئے. اور میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر جب اپنے اقربا کو, اپنے قریبیوں کو بلا کر انہیں دعوت دی, تو سب سے پہلا پتھر مارنے والا چاچا تھا. بالکل ایسے ہی. اور وہ چاچا ابو جہل بھی تھا, اور دوسرا چاچا ابو لہب بھی تھا, کیونکہ ان کی سرداری و مکاری اور عیاری کے اندر تحمل اور برداشت اور رواداری نام کی کوئی چیز نہیں تھی. وہ ظالمانہ ایک سامراج تھا, اور انسانوں کو پکڑ کر منڈیوں میں بیچ دینا اور ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دینا, انسانیت کا احساس ہی نہیں تھا. خواتین کے حقوق نہیں تھے وہاں پر, خواتین کو ذلیل اور رسوا کیا جاتا تھا, جہالت تھی, آپ سمپل کہیں کا حصہ تھا. اور سوامی لکشمن پرشاد, ایک ہندو نے کتاب لکھی ہے میرے اور آپ کے رسول کی شان میں. ناظرین, اس کتاب کا نام ہے عرب کا چاند, اور اس عرب کے چاند میں وہ اس معاشرے کی ان قبیحات کو لکھتے لکھتے جب یہاں پہنچتا ہے کہ جب آمنہ کے لال نے انسان کو شعور زندگی دیا, تو میں کہنا چاہوں گا, وہ کہتا ہے کہ انسان, مری ہوئی انسانیت کو جناب محمد عربی علیہ السلام نے دوبارہ اعلیٰ اخلاقی اصولوں کے ساتھ زندگی بخشی. اور نبی پاک علیہ السلام نے چچا کے پتھر پر ریئیکشن نہیں کیا, کوئی نہیں کیا. آپ مسکرا پڑے, اور مسکرا کر جب آپ واپس پلٹے ہیں تو وہ مسکراہٹ ہی آج دنیا انسانیت کو روشنی اسلام کا سامان فراہم کر رہی ہے. اگر نبی پاک علیہ السلام ریئیکٹ کرتے, بات جھگڑے میں آ جاتی, جھگڑے میں بات آ جاتی, تو یقیناً آج وہی کیفیت گو مگو کی ہوتی جو اس وقت میرے اور آپ کے ملک کی بنی نظر آ رہی ہے. یعنی میں یوں کہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کے اوپر اسلام کو پیش کیا اور ان کا جو ریئیکشن تھا, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رواداری کا مظاہرہ نہ کرتے, برداشت کا مظاہرہ نہ کرتے, تو شاید آج اسلام کی روشنیاں جو ہیں وہ اس طرح سے ہم تک نہ ہوتی. یہ اسلام صاحب یہی تو بات میرا رب کہہ رہا ہے, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ محبوب تیرا جو خلق عظیم ہے نا, اب خلق عظیم کیا ہے؟ تحمل ہے, برداشت ہے, رواداری. یہاں تک کہ ایک شخص نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی
گردن اطہر میں کپڑا ڈالے ہوئے آپ کریم علیہ السلام کے ساتھ مزاحمت کا ایک ایسا بدترین رویہ اختیار کیے ہوئے ہے کہ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہوا اور آپ نے اس کے ہاتھوں کو جھڑک دیا، مگر میرے رسول علیہ السلام نے قطعاً کوئی بہت خوبصورت زبان آپ اطہر نے سے یہ بہت اچھی مثال دی. اس سے ایک اور اچھی مثال طائف کا سفر ہے، طائف کا سفر اور ہے، پھر ان کا اور اس سے ریئیکشن زیادہ- تھا، اور اس سے پھر آپ کی دعا ہے. اور اس سے زیادہ جی. ناظرین، ایک شخص ذہنی اذیت رسول کے لیے مسجد شریف کے اندر آ کر بول و براز کرنا شروع کر دیتا ہے. صحابہ کے ہاتھ تلواروں کی دستیوں پہ مچلنا شروع ہو جاتے ہیں. قربان جائیں غمخوار انسانیت پر. جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹھہرو، رک جاؤ. ممکن ہے وہ مجبور ہوگا، اسے کہیں جانے کی اس کو گنجائش نہیں ملی، اور وہ جب اپنی حاجت سے فارغ ہوا اور مسکرانے لگا تو اللہ کے رسول گئے، فرمایا اگر تو بے اختیار تھا، یہ ہے برداشت، اگر تو بے اختیار تھا تو چلا جا، اور یاد رکھنا یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی بے ادبی گناہ ہے، اور اگر تو نے دانستہ کیا ہے تو اچھا نہیں کیا، جاؤ چلے جاؤ. بالکل ٹھیک. اب یہ وہ اخلاق تھا رسول جی. پاک علیہ السلام کا، جس نے اس کے دل کو فتح کر لیا. اس نے کہا محمد عربی اگر ایک اشارہ ابرو کرتے تو ان کے غلام میرا سر تن سے جدا کر دیتے، مگر محمد عربی علیہ السلام نے فطرت انسان کا احساس کرتے ہوئے جس برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کیا وہ یہ تھا کہ وہ شخص جو اذیت دینے کے لیے آیا تھا وہ غلامی مصطفیٰ اختیار کے ہوئے لا الہ الا اور اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا اسلام کی تھا. بنیاد ہے، اور اسی کو آج کے مسلمان نے فوکس کرنا ہے. مجھے بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں. تو پروفیسر محمود غزنوی صاحب سے جانیں گے کہ رواداری کا اجتماعی نظم اخوت ہے، اخوت کے بنیادی تقاضے کون کون سے ہیں؟ بریک لیتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا. اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان. جی ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں اسلام میں رواداری اور روزے کے موضوع کے اوپر. میں پروفیسر سید محمود غزنوی صاحب، سر اسلام میں رواداری کے جو بنیادی اجتماعی نظم ہے جو وہ ہے اخوت. میں چاہوں گا کہ اخوت کے جو بنیادی تقاضے ہیں وہ کون کون سے ہیں، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا. جی، اخوت پر روشنی ڈالنے سے پہلے میں یہ بھی کہوں گا کہ جو روزہ دار کو حکم دیا گیا کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی شخص تمہیں تنگ کرے یا تمہیں گالی دے تو تم کہو آنا سائم، میں روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں، مطلب میں تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دوں گا، لڑوں گا نہیں. اور اخوت تو کسی بھی معاشرے کو کامیاب بنانے کے لیے ایک بڑی اہم چیز ہے. اسلام نے خصوصاً اخوت پر بہت زور دیا کہ معاشرے کے افراد جو چاہے آپس میں بھائی نہ ہوں لیکن وہ معاشرے کے سوسائٹی کے جو ممبرز ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے ایک بھائی کی طرح. اب بھائی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت قریبی رشتہ، ہر چیز میں انسیت محسوس کرنا، دکھ درد کو محسوس کرنا، کام آنا. تو آپ دیکھیں مواخات کو کہ جب مدینہ منورہ مواخات مدینہ جب مدینہ آ گئے مکہ سے لوگ ہجرت کر کے تو بے سر و سامان تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر آپ نے انہیں بھائی بنایا آپس میں. تو لوگوں نے اپنی جائیدادیں تک جو ہیں وہ اپنے ساتھیوں کو آدھی جائیداد دے دی، اور کچھ نے اگر 2 بیویاں تھیں تو ایک بیوی کو طلاق دے کر اور مکہ سے آنے والے مہاجر سے بیاہ دیا کہ وہ اپنی بیوی بچے اس کا گھر آباد کر دیا کہ وہ جو اپنا گھر بار. اس سے بڑی مثال نہیں ملتی تاریخ اسلام کے اندر، تاریخ میں نہیں ملتی. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ بڑے دکھ کی کیفیت ہوتی ہے. اچھا، اس کو قرآن پاک نے بھی جو ہے وہ بیان کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اگر ہم اخوت کے چیپٹر کے اندر بات کریں تو، اور مضبوط پکڑو اللہ کی رسی کو، سب مل کر اور پھوٹ نہ ڈالو. ایک جگہ پر، دوسری جگہ پر ارشاد ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ بنیادی نکات ہیں جو ہمیں یہ اجتماعی نظم کی طرف لے کے جاتے ہیں، جو کہ رواداری سے جڑے ہوا نظم ہے اور اخوت سے جڑا ہوا ہے. اور اس کو جو چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں ہمیں ان پر بھی غور کرنا ہے. جی. کہ
تکبر اور لالچ، یہ دو ایسی چیزیں ہیں، جی دو ایسی منفی چیزیں جو رواداری اور اخوت کو اور معاشرے کو بہت شدید نقصان پہنچاتی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں عدم برداشت ایک سب سے بڑا مسئلہ آج کا پیدا ہو چکا ہے۔ یہ تین چیزیں ہمیں جو ہیں معاشرے کو چاہیے کہ یہ سوچیں۔ یہ جیسے میں نے یہ حدیث پڑھی کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی مثال ہے کہ ہمیں دوسرے کو محبت سے پیش آنا ہے، دوسرے کے ساتھ محبت کریں گے تو محبت کا اس سے لازم ہے کہ جب ہم محبت کریں گے تو پھر معاشرے کے اندر جو ہے وہ پازیٹیوٹی پریویل کرے گی اور نیگیٹیوٹی جو ہے وہ مائنس ہوتی چلی جائے گی۔ اور پھر آگے جا کے ایک اور جگہ ہے، میں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار قسم کھا کر فرمایا باخدا وہ شخص مومن نہیں جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ ہمیں بتاتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رواداری کا درس دیتی ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے جڑی ہوئی تمام باتیں جو ہیں، آپ کی سب سے پہلے آپ کی ذات عالی، پھر آپ کی ذات عالی سے نکلے ہوئے وہ تمام اعمال ہمیں بتاتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ بنیادی طور پر بنا ہی اس لیے ہے کہ ہم نہ صرف دوسرے کا احساس کریں، اللہ کی اتباع تو ہے ہی ہے، نبی کی اتباع تو ہے ہی ہے، لیکن محبت جو ہے وہ آپس کی محبت وہ بھی شامل ہے اس میں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ہدایت دیجیے، تو آپ نے کہا لا تغضب، غصہ مت کر، اور 3 مرتبہ پوچھا، تینوں مرتبہ یہی جواب دیا۔ نصیحت انہوں نے کہی کریں تو انہوں نے کہا کہ غصہ نہ کرو۔ بالکل ٹھیک ہے، میں مصعب آپ کے پاس آنا چاہوں گا، اور یہ میرے سامنے ایک اور حدیث ہے، میں چاہوں گا اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ تم ہرگز جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اور اس وقت تک تم ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ تو یہ جو محبت کا پہلو ہے، چونکہ یہ رواداری سے نکلا ہے، ظاہر ہے جب ہمارے اندر یہ برداشت کرنے کا عنصر شامل ہوگا کہ ہم نے دوسرے کو برداشت کرنا ہے، دوسرے کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کرنا ہے اور اس کی عزت کو مجروح نہیں کرنا، اس سے اس کے باوجود محبت سے پیش آنا ہے، تو اس میں یہ جو حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ ایمان کو محبت سے جوڑ دیا، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے۔ ناظرین، روزہ اور رواداری اور اسلام، آج اس ٹاپک پہ ہم آپ سے گفتگو میں ارسلان صاحب مصروف ہیں، تو قرآن مجید فرقان حمید کے 4 پارے کی پہلی آیت ناظرین ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ ہرگز یہ نیکی نہیں کہ تم بہت زیادہ خرچ کرو، بلکہ نیکی کیا ہے؟ فرمایا مما تحبون، جو تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر اس قرآن کی آیت کے آئینے کو سامنے رکھ کر ہم اس کردار کو دیکھیں جس کردار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروان چڑھایا، جس کردار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنوارا، وہ کردار صحابہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کردار صحابہ ہے۔ غزنوی صاحب، آپ تو ماشاءاللہ اس دادے کی اولاد ہیں جنہیں امام کعبہ اور امام امت ہونے کا اعزاز اور شرف حاصل ہے، اور وہ کردار کیا ہے ارسلان صاحب؟ کردار یہ ہے کہ صحابی کے گھر میں سری کا گوشت آتا ہے، بکرے کی سری آتی ہے، بڑا دل ہے خود بھی کھانے کو، اپنے بچوں کو بھی کھلانے کو، مگر اچانک وہ احساس بیدار ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تھا کہ میرے پڑوس والے کے بچے بھی تو میرے بچوں کی طرح اس کی خواہش رکھتے ہوں گے، ان کا بھی تو دل کرتا ہوگا، اگر میں یہ کر لیتا ہوں تو ان کا دل ترسے گا، اور اس بات پر میں اپنے بچوں کے لیے پھر انتظام کر لوں گا۔ وہ ساتھ والوں کو دے دی، گفٹ کر دی، ہدیہ کر دی، تہادو و تحابو، تحائف دو کی محبت، 7 گھروں سے ہو کر پھر پہلے گھر تک آ گئی۔ تو ناظرین، یہ ہے وہ کردار رواداری کا۔ اور آج ارسلان صاحب، ناظرین کو آپ کی سکرین کو دیکھتے ہوئے یہ بات سن کر بڑی خوشی ہوگی، موجودہ وزیر اعظم کی حکومت میں نشیب و فراز ہر دور حکومت میں ہوتے ہیں، مگر انٹرفیتھ کا اور انٹرافیتھ کا جتنا کام، یہ عمران خان صاحب کے دور حکومت کی ہاں، جتنا انٹرافیتھ کا کام اور انٹرفیتھ کا کام اس موجودہ حکومت میں ہوا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج آرچ بشپ سبسٹین شاہ صاحب، جو کہ سب سے بڑے اسکاٹ ہارٹ چرچ کیتھولک کے پاکستان میں بشپ ہیں، وہ مسلمانوں کے روزے افطار کروا رہے ہیں۔
ہم ان کے روزے افطار کروا رہے ہیں، یہی تو رواداری ہے۔ بالکل اور صحیح۔ یہی پاکستان کا حسن ہے کہ کہیں ڈاکٹر تمام مرکز فدا صاحب، اقلیتیں محفوظ کہیں ہیں یہاں جاوید پر، ولیم صاحب الحمدللہ۔ دسترخوان لگا رہے ہیں، غدمی صاحب اور میں ان کے مہمان بن رہے ہیں، کہیں میرے مدرسہ جامع بیت القرآن کے اندر باقاعدہ سالانہ مسیحوں کے روزہ افطاری کا اہتمام ہوتا ہے، اور وہ جو چرچ ہے اپنا علی گل چوک والا، اس میں باقاعدہ تمام علماء اسلام کو بلا کر روزہ افطاری کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ہے ناظرین رواداری، اور ٹھیک۔ رواداری ہی پاکستان کا حسن ہے۔ میں آگے بڑھ کر پروفیسر سید محمود غزنوی صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ اس وقت کے پریکٹیکل دور کے اندر جس طرح سے مفتی صاحب نے بھی روشنی ڈالی کہ وہ رواداری کے اوپر کام کر رہے ہیں، آپ چونکہ چیئرمین بھی ہیں قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہمانگی کے، آپ بتائیں کہ اسلام میں رواداری کے کانسیپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی پریکٹیکل شیپ کیا ہے؟ پہلے تو میں کچھ جو ہے منظوم بھی پڑھنا چاہوں گا کہ کہتے ہیں کہ، اور اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے انسانوں کے لیے جی، کہ قیادت کرنے کے لیے کیا ضروری ہے۔ کرتے ہیں قلندر تیری دنیا کی قیادت، کرتے ہیں قلندر تیری دنیا کی قیادت، گو تاج زمانے کا وہ سر پر نہیں رکھتے، ہم بخش دیا کرتے ہیں لوگوں کی خطائیں، ہم سنگ ملامت کسی در پر نہیں رکھتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایسے میں سمجھتا ہوں کہ اگر جمپر بمپر بھی ہو جائے گاڑیوں کا اور لوگ ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہو جائیں تو پھر انہیں انسان کہلانے کا حق نہیں۔ اگر کسی شخص کو اس بنا پر کہ وہ آپ کے عقیدے کا نہیں ہے نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ بھی انسانیت نہیں ہے، اور یہ کسی مذہب کا حصہ نہیں ہے۔ مذہب ہمیں انسانیت کی خدمت سکھاتا ہے، مذہب ہمیں اللہ کی مخلوق انسانوں اور جانوروں سے پیار کرنا سکھاتا ہے۔ ایک عورت جس پر دوزخ واجب ہو گئی تھی، اس نے اپنے جوتے سے کنویں سے بڑی مشکل سے پانی نکالا اور ایک پیاسے کتے کو پلایا، تو اللہ پاک نے اس کو جنت میں داخل کرنے کا حکم صادر فرما دیا، یہ حدیث شریف میں موجود ہے۔ اسی طرح ایک عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بہت نیک تھی اور سارے نیک اعمال کرتی تھی، تہجد پڑھتی تھی، لیکن اس نے اپنی ایک بلی کو ایک جگہ پر بند کر دیا اور اسے کچھ کھانے پینے کو نہیں دیا، بلی بھوک سے مر گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت اس عمل کی وجہ سے جہنم میں جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق سے، انسان ہوں جانور ہوں، محبت کرنا ہر مومن پر، ہر مومن کے اوپر فرض ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے جی، میں بریک سے واپس آتا ہوں۔ تو پھر آج کے مفتی صاحب دور کے اندر ہم دیکھیں تھانے کچہریاں بھری پڑی ہیں، مسائل کا انبار ہے، اگر ہر مسلمان رواداری جیسے بنیادی نقطے کے اوپر عمل پیرا ہو جائے تو شاید مسائل کو کم کرنے میں مدد مل سکے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں کہ ہم رواداری جیسے بنیادی نقطے کے اوپر کیوں عمل پیرا نہیں ہے؟ اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ ایک بریک لیتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔ اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ جی ویلکم بیک ناظرین، اسلام میں رواداری اور روزے کے موضوع کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب، میں اس سے پہلے کہ آپ مجموعی طور پر جو مسائل ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالیں، میں چاہوں گا کہ روزہ ہماری کیسے مدد کرتا ہے رواداری کے عنصر اپنے اندر غالب کرنے میں؟ ناظرین، یقیناً ماہ رمضان کا چاند طلوع ہوتے ہی اور صبح رمضان کے آغاز ہوتے ہی اتنا زندگی میں انقلاب آتا ہے، اتنا انقلاب آتا ہے کہ عامی طور پر وہ شخص جو اپنی زبان سے اول فول بکتے تھکتے نہیں تھے، اللہ کی قسم میں نے ان کو یہ جملہ ارسلان صاحب کہتے ہوئے سنا ہے کہ میری زبان پلیت نہ کروائیں، میں روزے سے ہوں۔ جب کوئی ان سے الجھتا ہے تو ان کی زبان پر وہی زبان جو بے لگام تھی وہ ایک دائرے کے اندر آ جاتی ہے، وہ ایک قاعدے کے اندر آ جاتی ہے جس کو برداشت کہتے ہیں، جس کو اخلاق کہتے ہیں۔ اسی طرح روزہ کتنا کردار سازی کا رول ادا کرتا ہے ارسلان صاحب۔ آپ 11 مہینے کے خوف زدہ کسٹمر ہیں، خوف زدہ کسٹمر ہیں۔ اور ناظرین یاد رکھیے، کسی قوم پر بھی جتنی قرآن نے قوموں کی تباہ حالی بیان کی ہے،
اللہ کی قسم عبادت کی وجہ سے کسی قوم کو اللہ نے تباہ نہیں کیا. جتنی قومیں تباہ ہوئی ہیں وہ معاشرتی برائیوں کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں، اور آج ہم ان بہت ساری برائیوں کا شکار ہو چکے ہیں صرف اس لیے کہ ہم اپنی عبادات کے اصل مقاصد کو نہیں پاتے، جس طرح آپ کو ارسلان صاحب علماء سے لے جا رہے ہیں. اور اسی طرح آپ 11 مہینے کے خوفزدہ کسٹمر ہیں، آپ پھل لیتے ہیں اور وہ وزن کرتا ہے تو آپ فوراً سے پوچھتے ہیں یار وزن پورا ہے، تو وہ فوراً اپنی سچائی کے لیے روزے کو دلیل دیتا ہے، کہتا ہے جناب میں روزے سے ہوں. اور وہ جب یہ کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں تو گویا وہ آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ روزے نے میرے کردار کے اندر وہ جو برائی تھی ختم کر دی ہے، کم تولنے اور ناپنے کی. روزہ جس رواداری کا اور اخوت کا درس دیتا ہے وہ یہ ہے کہ خود بھوکے پیاسے رہو اور دوسروں کی پیاس کو بجھاؤ. یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ پر دسترخوان لگے ہوئے ہیں. وہ عمراء جو غریبوں کو سلام کا جواب دینا روا نہیں کرتے تھے، آج اپنے گھروں کے اندر، آج اپنی فیکٹریوں کے اندر، آج ان چوکوں چراہوں میں دسترخوان لگائے ہوئے ہیں افطاری کے، اور خود وہ غرباء کو دے رہے ہیں. یہ روزے کا انقلاب ہے، اور یہی وہ انقلاب ہے رواداری کا جو کہ یقیناً چودھری محمد سرور صاحب نے بطور گورنر پنجاب گورنر ہاؤس کو رواداری کا وہ مرکز بنایا. اقتدار آنی جانی چیز ہے، مگر یقین جانیے رواداری کے حوالے سے گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب کو یاد رکھا جائے گا. ہولی کا پروگرام ہے تو گورنر ہاؤس کے اندر، دیوالی کا پروگرام ہے تو گورنر ہاؤس کے اندر، اگر کرسمس کا پروگرام ہے تو گورنر ہاؤس کے اندر، عید میلاد النبی کا پروگرام ہے تو گورنر ہاؤس کے اندر تمام مذاہب کی اہم شخصیات اس میں شریک ہو کر ایک پاکستان کا خوبصورت نقشہ اور منظر پیش کر رہی تھیں. یہ چیزیں رواداری کی چودھری محمد سرور صاحب سمیت ہر اس کردار کو تاریخ میں زندہ رکھتی ہیں جو انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. مفتی صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ روزہ جو ہے جس طرح سے آپ نے روشنی ڈالی کہ رواداری کے کو لانے میں کرنے میں بڑا معاون ثابت ہوتا ہے، آج کے اس دور کے اندر جو ہمارے ہاں مسائل ہیں، اگر ہم رمضان المبارک کے علاوہ بھی دیکھیں تو 11 ماہ ہمارے اور بھی ہیں، ان کے اندر جو مسائل ہیں، اسلامی روایات کے اوپر عمل پیرا ہونا ایک عام مسلمان کے لیے مشکل کیوں ہو گیا؟ مشکل اس لیے ہو گیا جو آج آپ نے عنوان اختیار کیا ہے، اور عنوان ہے عدم برداشت. عدم برداشت کا نام جو ہے وہ تحمل اور رواداری کا خاتمہ ہے. ناظرین میں فقط ایک موت کے قیدی کا لمبا انٹرویو ہے، مگر ارسلان صاحب کے توسط سے میں اس کے آخری جملے دینا چاہوں گا. اس نے لکھا کہ میں آج اپنی موت کے منتظر اس کال کوٹری میں بیٹھا ہوں. میں اور میری بہن جا رہے تھے، ایک نوجوان نے غور سے دیکھا، میں نے اس کو دیکھا تو میں نے کہا تیرے گھر بہن نہیں؟ اس نے کہا تیری بہن کو دیکھ لوں بعد میں اپنی کو جا کے دیکھ لوں گا. بدتمیزی کی. قریب ہی کسائی کی دکان تھی، وہ کہتا ہم لڑے، میں نے چھری اٹھائی اس کو مار دیا. اس لڑکے کو میں نے قتل کر دیا. آج وہی میری بہن جب مجھ کو ملنے کے لیے نکلتی ہے تو لاکھوں نظریں اس کا تعاقب کرتی ہے. بالخصوص جب وہ مجھے ملاقات کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو کانسٹیبل اس کو بازو سے پکڑتا ہے اور چل بھی ٹائم ختم ہو گیا ملاقات کا، تو کہتا ہے میں اس وقت جیتا جی 100 بار مرتا ہوں. اور میں کہتا ہوں کہ کاش میں نے اسلامی تعلیمات پر وہ جس کے لیے ارسلان صاحب آج آپ کو علماء کو ساتھ ملا کر پیغام دے رہے ہیں اس پہ عمل کیا ہوتا. میں نے وہ ایک نظر برداشت کی ہوتی تو آج لاکھوں نظروں کا شکار میری بہن نہ ہوتی. تو اگر ہم آپ کسی ایک چیز کو برداشت نہیں کرتے تو یاد رکھیں کہ اس کے عوض ایک طوفان آپ پر آ رہا ہے مصیبتوں کا، اسے بچنا ہے. تو ایک آپ رواداری اور تحمل اور برداشت سے کام لیں، زندگی آپ کی جنت بن جائے گی. میں پروفیسر سید محمود غزنوی صاحب سے جاننا چاہوں گا، سر آپ کی کیا بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے اس معاملے کے اندر کہ ہمارے معاشرہ اتنا بگاڑ کا شکار کیوں ہو چکا ہے؟ اس کے اندر برداشت کا عنصر کیوں غالب نہیں رہا؟ اس کے اندر عدم برداشت غالب آ چکی ہے، رواداری نہیں ہے، دوسرے کی عزت کو مجروح کیا جا رہا ہے، عزت نفس کا خیال نہیں رکھا جا رہا، نہ صرف انڈیویجولز کی سطح پر بلکہ بدقسمتی سے سرکاری سطح پر بھی یہ کام ہو رہا ہے. جی میں نے جیسے پہلے بھی بیان کیا، میں پھر کہوں گا، ایک تو حسد جو ہے نا، سب سے جو کہتے ہیں کہ حسد ایسی برائی ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے. اللہ نے جس کو جو عطا کیا ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے کسی ساتھی نے نئی گاڑی خریدی یا اللہ نے اسے عہدہ دیا یا اس نے گھر خریدا، لیکن معاشرہ جو میں نے کہا تھا کہ لالچ کا شکار ہو گیا. اور لالچ کا شکار کیوں ہوا؟ اس میں بھی پورا معاشرہ خود مل کر ملوث ہوا ہے. یہ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے ذریعے سے. لوگ عزت ہی کرتے ہیں، عزت کا معیار ہی پیسہ بنا لیا گیا. تو جب عزت کا معیار پیسہ بنا لیا گیا تو پھر ہر شخص پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. بالکل ٹھیک.
اور پھر جن لوگوں کے پاس پیسہ آ جاتا ہے ان میں سے بعض تکبر اختیار کرتے ہیں. تکبر تو خیر کئی طرح کا ہے، اور ان میں سب سے برا تو خیر علم کا تکبر ہی میں سمجھتا ہوں، یا تقویٰ کا تکبر ہے. جب تک ہم تکبر کو نہیں چھوڑیں گے، ہم تکبر سے اپنے آپ کو پاک نہیں رکھیں گے، حسد سے پاک نہیں رکھیں گے. قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. کہ جو بھی اللہ نے نصیب میں لکھا، کسی کو بھی کچھ ملا تو ہمیں اللہ کی رضا پہ راضی ہونا چاہیے. تو اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں دوسرے کے لیے اس کی بدتمیزی کو بھی برداشت کرنا ہے، اور اگر کوئی ترقی کر گیا اسے بھی برداشت کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں مفتی صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا. جو آدمی رواداری جیسے بنیادی نقطے کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا باتیں اور وعدے کیے ہیں کہ اس کو اللہ رب العزت سے ان انعامات سے نوازا جائے گا؟ سب سے پہلی بات تو ارسلان صاحب یہ ہے کہ جو تحمل، برداشت اور رواداری کو اپنا لیتا ہے تو پھر وہ صابر ہو جاتا ہے. اور صبر جو ہے وہ حسن زندگی ہے. اور جب وہ صابر ہو جاتا ہے تو پھر میرا رب کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین. اب گنتی ختم ہو گئی ہے، اب درجے ختم ہو گئے ہیں، اب مرتبے ختم ہو گئے ہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب میں تیرے ساتھ ہوں. یہی وجہ ہے کہ فاتح سومنات محمود غزنوی کے مرشد ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ کو اپنے دور کے بڑے فلاسفر بور سینا نے پرکھنا چاہا کہ وہ کے پاس میں دیکھوں کہ تسخیر کا وہ کون سا عمل ہے جس پہ اس نے بادشاہ کے دل کو بھی مسخر کیا ہوا ہے. تو جب دیکھنے کے لیے گئے تو گھر سے پوچھا تو بیوی نے نازیبا کلمات ان کے لیے کہا مجھے نہیں پتا زندیق کہاں دفع ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ بیوی اور ماں سے زیادہ مرد کو کوئی نہیں جانتا. ماں جنم سے لے کر 6 سال تک اور بیوی جوانی سے لے کر قبر کی لحد تک مرد کے بال بال سے آشنا ہوتی ہے. اور اس بندے کے دور معیار کو میں نے کیا کرنا ہے. پھر جب باہر نکلے تو لوگوں سے پوچھا کہ کہاں ہیں ابو الحسن خرقانی. ان کا ہماری آنکھوں کا نور، ہمارے دلوں کا سرور، سروں کا تاج، وہ خلوت نشینی کے لیے جاتے ہیں. گئے تو یہ مخزن اخلاق کے اندر مولانا اخلاق حسین صاحب دہلوی نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے، اور یہ فاضل دارالعلوم دیوبند ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ جب دیکھا تو وہ شیر پہ لکڑیاں لادے ہوئے سانپ کی چابک بنائے اس کے آنکھتے آ رہے تھے. وہ پریشان ہو گیا کہ گھر کا معاملہ یہ ہے، باہر حالات یہ. تو پوچھا بابا یہ کوئی تسخیر کا عمل مجھے بھی بتا دے. تو ارسلان صاحب کے توسط سے ناظرین یہ تسخیر کا عمل میں آپ کو عرض کروں تو انہوں نے مسکرا کر کہا کہ یہ ان اللہ مع الصابرین. اللہ فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کے میں ساتھ ہوتا ہوں. میری بیوی جتنی گستاخیاں اور بے باکیاں کرتی ہے، میں چاہوں تو 3 کلموں کے ساتھ اپنی سلطنت حیات سے اٹھا کر باہر پھینک دوں. میں برداشت کرتا ہوں. آج کا ٹاپک میں تحمل سے کام لیتا ہوں. تو میرا رب کہتا ہے اب میں تیرے ساتھ ہوں. جب میرا رب میرے ساتھ ہوتا ہے تو ساری خدائی میرے ساتھ ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. میں آخر میں چاہوں گا کہ آپ اسلام میں رواداری کے موضوع کے اوپر خصوصی طور پر کوئی پیغام ہمارے ناظرین کے لیے دینا چاہیں. جی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے اور معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے، پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانے کے لیے، اس کو ایک ترقی یافتہ اور خود مختار ریاست بنانے کے لیے چاہیے کہ ہم دوسروں کی باتوں کو برداشت کرنا سیکھیں اور ان سے اچھا سلوک کریں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں محبت کے ساتھ، اور ایک دوسرے کی ترقی کے لیے کام کریں. صرف اپنا نہ سوچیں، دوسروں کا سوچیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا اسلام میں رواداری اور روزے کے موضوع کے اوپر. آج ہم نے پروگرام کے اندر گفتگو کی. آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ رحمان